رشک کا معنی کیا ہے؟ حسد کا معنی یا اللہ اسے نہیں دینا چاہیے تھا، مجھے دینا چاہیے تھا، اور رشک کا معنی یا اللہ تو نے دیا ہے، کیا بات ہے، اسے دیا تو کیا بات، اگر تو نے دیا تو مالک جچا بھی ہے، اگر تو نے دیا ہے تو نظر بھی آیا ہے، اگر تو نے دیا ہے تو پھر کیا بات ہے، کمال ہو گئی، وہ نظر آ رہا ہے، اور یا اللہ اسے دیا ہے تو میں بھی تیرا بندہ ہوں، اسے بھی اور دے اور مجھے بھی عطا فرما۔ یہ رشک ہے، رشک کا نا حضور نے حکم دیا ہے۔ ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ ہم نا جو کرنے والا کام ہے وہ نہیں کرتے، رشک کریں۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 بندوں پر رشک کرو۔ کہو کیا بات، رشک کرو 2 بندوں۔ یا رسول اللہ کون کون سے؟ فرمایا ایک وہ مالدار جسے اللہ دولت دے اور وہ صبح بھی رب کے رستے میں خیرات کرے اور شام بھی رب کے رستے میں خیرات کرے، یہ قابل رشک ہے۔ کہو تیری کیا بات ہے بھائی، کیا تجھے اللہ نے نوازا ہے، اور اس پر رشک کرو کو یا اللہ اسے اور دے تاکہ یہ تیرے بندوں پہ اور احسار کرے اور تیرے بندوں پہ سخاوت کرے، اور اللہ اس کے فعل تصدق ہمیں بھی عطا فرما۔ اور حضور فرماتے ہیں ایک مالدار پر جو صبح و شام سخاوت کرے، اور ایک اس عالم پر جسے اللہ قرآن کا علم دے، وہ صبح بھی لوگوں کو قرآن مجید کے ترجمے تفسیریں قرآن کے درس سکھائے اور شام بھی لوگوں کو قرآن مجید کے درس عطا فرمائے، اس پر رشک کرو۔ کہو کیا بات ہے یار تیری، تجھے اللہ نے کتنا نوازا، قابل رشک لوگوں پر رشک کرو، ان کی تعریف کرو۔ معاشرے میں حسد پرموٹ ہوا ہے، اگر کبھی رشک پرموٹ ہوتا نا تو عزتیں بڑھ جاتی، محبتیں بڑھ جاتی، خلوص میں اضافہ ہوتا، لوگ ایک دوسرے کے قریب آتے۔ ہم نے کسی فضیلت والے کی فضیلت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، ہم نے کسی بڑائی والے کی بڑائی کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، ہم نے حسد کیا، ہم نے لالچ کیا، ہم حریص ہوئے۔ اس کا نقصان یہ ہوا کہ لوگ ایک دوسرے کے پاس رہتے ہوئے پاس نہیں رہتے، ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزار رہے ہوتے ہیں لیکن ان کے بارے میں رویے ان کے سخت ہوتے ہیں، لب و لہجہ تلخ ہوتا ہے، جب وہ کسی کے بارے میں بے لاگ تبصرہ پوچھا جائے تو غلط باتیں کرتے۔ رشک کریں، دیکھیں نا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ، ساری زندگی دوڑ لگی رہی۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں نے ساری زندگی دوڑ لگائی ہے کہ ابو بکر سے آگے گزر جائیں، لیکن یہ دوڑ حسد والی نہیں، یہ رشک والی۔ فرماتے میرا دل کرتا تھا کہ میں نیکیوں میں ابو بکر سے آگے گزر جاؤں، حضور کے عشق میں ابو بکر سے آگے گزر جاؤں، نبی پاک علیہ السلام کی اولاد کی محبت میں ابو بکر سے آگے گزر جاؤں، میں نا خیر کے کاموں میں آگے گزروں۔ کہتے میرا ساری زندگی رشک کا رشتہ رہا، یہ رشتہ شاندار ہے، اس پر عمل کریں، اس پر توجہ کریں، بجائے اس کے کہ یہ کہنا کہ استاد جی کا فلانے سے زیادہ پیار ہے، پیار کی وجوہات تلاش کر، مرشد فلانے پہ نظر رکھتے ہیں تو میرے بھائی وہ نوٹوں کی وجہ سے نظر نہیں رکھتے، تو وجہ تو تلاش کرنا، وجہ کیا ہے، تو اپنے آپ کو اس طرح کا بنا، تو اس طرح کی کیفیات پیدا کر اپنے اندر۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ رشک کرنے کی بجائے حسد کرتے ہیں۔ حسد نہیں کریں، اپنے آپ کو سنواریں، وہ رشک کی وجہ سے آپ سنوار سکتے ہیں۔ نبی کریم کے غلام کے بیٹے ہیں حضرت اسامہ بن زید، نواسوں کی بات نہیں سنا رہا، زید بن حارثہ حضور کے غلام تھے، ان کے بیٹے ہیں، چھوٹی عمر تھی، ناک بہ رہا تھا۔ ویسے دادا جی ناک صاف کر دیتے ہیں پوتے کا، ہو سکتا ہے وہ ڈانٹ دیں کہ چل دوڑ جا، کتنا گندا، اماں سے کہا تیرا ناک صاف کرے، چل نالائق، نانا بھی کہا چل بھاگ جا، کیونکہ وہ حاجی صاحب نے وضو کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے، تو ان کے قریب یہ چیز آگے تو بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ اسامہ کی ناک بہ رہی ہے، صاف کر دو۔ حضرت عائشہ کہتی ہے میں ذرا اٹھی کو کپڑا دیکھنا تو حضور جلدی سے اٹھے۔ ایک روایت تو یہ کہ حضور نے ناک پونچھ دیا، اور دوسری میں کہ نبی پاک قریب پہنچ گئے۔ جناب عائشہ کہتے ہیں میں نے ہاتھ پکڑ لیا، میں نے کہا حضور کپڑا لینے گئی تھی آ گئی۔ کہتے میں نے اپنے ہاتھوں سے ان کی ناک صاف کر دی، ریٹ صاف کر دیا۔ اللہ کے رسول گویا میری طرف دیکھ کے مسکرائے، حضور راضی ہوئے۔ بچے تو بچے ہوتے ہیں، بچے تو بچے ہوتے ہیں۔ اب آپ کو بچہ حاجی صاحب مانے، پہلے نمازی صاحب مانے، آپ کو پہلے بچہ جو ہے وہ بڑا سیاںہ مانے، سمجھدار مانے، عقل مند مانے، پیر صاحب مانے۔ چھوٹا بچہ تو وہ نہیں مان سکتا، آپ اس کی نفسیات کے مطابق اس کے ساتھ چلیں۔ اب رویہ وہ رکھیں کہ وہ بچہ ہے، وہ چھوٹا ہے، حضور بچوں کے پاس سے گزرتے تھے تو انہیں سلام کہتے تھے، آپ بھی کہتے ہیں، آج سے کہیں گے؟ حضور گزرتے چھوٹے کہتے السلام علیکم،
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی نا بچے کھیل رہے ہوتے تو حضور بیٹھ جاتے، فرماتے یار میرے سینے سے تو لگو، حضور زمین پہ بیٹھ جاتے، بچہ یوں ہاتھ پہ، بچہ دوڑا آتا، حضور کے سینے سے جب لگتا تو نبی پاک گر جاتے اور فرماتے اوئے ہوئے تم نے تو مجھے گرا ہی دیا ہے۔ یہ بچوں کے ساتھ آپ جو رویہ رکھیں گے وہ میٹھا ہوگا۔ اب آپ کہیں گے چونکہ اب میں ایک عہدے پہ ہوں، میں ایک منصب پہ ہوں، تو یہ آپ کی نفسیاتی کمزوری ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے، بچوں کو ڈانٹ کے رکھا جاتا ہے، بے جا ڈانٹ ڈپٹ، بے جا سختی اور بے جا ان کے ساتھ رویے اور ان کے ساتھ بڑی عجیب و غریب قسم کی جو ہے وہ ہماری جو ہے وہ گھٹن گیپ آ جاتا ہے بچوں کے درمیان۔ بچے، میں کہا کرتا ہوں، پھر بچے ہمیں دکھ نہیں سناتے، وہ پھر غلط آدمی کو دوست بناتے ہیں، پھر اس غلط آدمی کو اپنی بات بتاتے ہیں، غلط آدمی رازدار بن جاتا ہے۔ آپ ان کی نفسیات کے مطابق ان سے پیار کریں، انہیں ٹائم دیں، آپ دیکھیں یہ کیا سوچتے ہیں، کیا کہتے ہیں، کس طرح کا ان کا رویہ ہے بچوں کے ساتھ۔ پھر نوجوان جب کوئی ہو جاتا ہے تو اس کی سوچیں جوان ہو جاتی ہیں۔ نوجوانوں سے معذرت کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام نے نوجوانوں کی حکومت سے پناہ مانگی، نوجوانوں کی حکومت سے پناہ مانگی ہے، اس لیے کہ نوجوان بڑی جلدی پیار بھی کرتا ہے اور بڑی جلدی نفرت بھی کرتا ہے، سوچیں مضبوط نہیں ہوتی۔ نوجوان آدمی، جوان آدمی، بکھری ہوئی سوچیں ہوتی۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نوجوانوں سے ان کے مزاج کے مطابق ڈیل کرتے تھے، ان کی طبیعت کے مطابق ان کی ذہن سازی کرتے تھے۔ ہم نا جوانوں کو وقت نہیں دیتے، ہم مطالبہ کرتے ہیں نوجوان سے کہ وہ ہے نوجوان باتیں بوڑھوں والی کرے، اگر جوانی میں بوڑھوں والی باتیں کرے تو پھر تو شیخ سعدی کہتے ہیں سارے بوڑھے چھوڑ کے اس نوجوان کے پاس بیٹھو، اس کے پاس فیض زیادہ ہے۔ اگر ایسا ہو جائے، کیونکہ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، یہ تو اچھی بات ہے، لیکن میرے عزیز اگر ایسا نہ ہو، ایسا ممکن نہ ہو، تو پھر نوجوان کو آپ اس کی طبیعت کے مطابق ڈیل کریں، آپ اس کی سوچ دیکھیں، اس کا رویہ دیکھیں، اس سے پیار کریں۔ ہمارے ہاں دو طبقات ہیں، ایک تو طبقہ دنیا دار لوگوں کا ہے، لبرل لوگوں کا ہے، جو کہتے ہیں جی دعاؤں سے تو نہیں نا معاذ اللہ سارے مسئلے حل ہوتے، کچھ کرنا بھی پڑتا ہے۔ ہم اس بات سے اختلاف نہیں کرتے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ جو کمال دعا کر جاتی ہے نا، الدعاء صلاح المومن، دعا ہتھیار ہے مومن کا، یہ انقلاب پیدا کر جاتی ہے، کمال ہو جاتا ہے۔ تو کچھ وہ لبرل لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی دعا کیا ہے معاذ اللہ، اور آپ صرف دعا پہ تکیہ لگا کے بیٹھ گئے، تو وہ بھی چونکہ روحانیت سے دور ہیں تو بھی کئی دفعہ تکلیف میں مبتلا کرتے ہیں اپنے آپ کو۔ اور ایک گروہ ملنگوں کا ہے جو کہتے ہیں کرنا کچھ نہیں، صرف دعا ہی کرانی ہے، اور وہ بھی اب دعا کے اتنے شوقین نہیں، دعا کے شوقین نہیں، وہ تو کہتے ہیں نظر کرم چاہیے، وہ کہتے ہیں کوئی تویز چاہیے، کوئی بوٹی ملے، یعنی کوئی ایسا چکر چل جائے کہ فٹافٹ کوئی چیز میرے ہاتھ نہ اعلیٰ دین کا کوئی چراغ آئے اور میں رگڑوں اور سارے مسئلے حل ہو جائیں۔ اور کچھ لوگ ہیں دعا کے قائل، پر انہوں نے بھی دعا کو بہت زیادہ رسم بنا لیا ہے، یعنی رسمی امور میں دعا کرتے۔ مثلا کچھ لوگ کہتے ہیں جی مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اکثر یہ جملہ زبان زد خاص و عام ہو گیا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ لوگ کہہ دیتے ہیں بڑا مشکل کام ہے کسی کو دعاؤں میں یاد رکھنا، کو آسان کام ہے۔ دعاؤں میں یاد رہنے کے لیے نا پھر تھوڑا بہت سامنے بھی رہنا پڑتا ہے، پھر تھوڑا بہت کچھ کرنا کرانا بھی پڑتا ہے۔ ہم نے یہ کیا ہے کہ ہم نے ووٹ بھی پکے کیے ہیں، ہم نے اپنے مشکل وقت کے دوست بھی پکے کیے ہیں، لیکن اپنے حق میں دعائیں پکی کرنے میں ہم کمزور ہیں۔ یعنی آپ کا رویہ اس طرح کا ہونا چاہیے نا، کسی اللہ والے کے ساتھ، والد کے ساتھ، والدہ کے ساتھ، استاد کے ساتھ، کسی غریب آدمی کے ساتھ، کسی مزدور کے ساتھ، کسی بندے کے ساتھ آپ کو اس طرح کا خیر کا کام کر دیں کہ وہ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو آپ کا چہرہ خود بخود اس کے سامنے آ جائے۔ آپ دعائیں پکی کریں اپنے حق میں، پھر آپ کو کوئی کہنے کی ضرورت ہے، آپ کو کوئی بات بطور خاص پیش کرنے کی ضرورت نہیں، چہرہ سامنے رہے گا۔ لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ کریں کرائیں کچھ نہ، ویسے کسی بندے کی ڈیوٹی لگا دیں کہ میرے لیے نہ دعا کرنا، اس طرح نہیں ہوتا۔ مطلب کچھ غریب لوگ ایسے ہیں کہ جن پر کچھ لوگوں نے احسان کر دیا ہے، تو پھر انہوں نے اس احسان کو یاد رکھا ہے، پھر انہوں نے اپنے بچوں کے لیے بعد میں مانگا ہے، اس محسن کے لیے انہوں نے پہلے مانگا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ کچھ تو ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کے لیے کوئی دعا کرے، اور دعا وہ اس طرح دے کہ روح اس کی بار بار آپ کے لیے اللہ سے رحم طلب کرے۔ لفظ اگرچہ اس کو پورے بنانے نہ آتے ہوں، پر اس کی کیفیات آپ کے حق میں ہو جائیں، آپ کا چہرہ سامنے آئے۔ ہم نہ
دعائیں نہیں لیتے، دعائیں نہیں کراتے، دعاؤں کا ماحول نہیں بناتے، اس طرح کی طبیعت نہیں بناتے کہ جس سے نا کوئی ہمارے حق میں دعا کرے، کوئی ہمارے لیے ایسے اسباب بنے کہ دعا دینے کو دل چاہے۔ یعنی کئی دفعہ دیکھ لیں آپ، مطلب یہ کہ میں ان بچوں کو جانتا ہوں کہ جن کی ماں نے آخری وقت اسپتال کے بستر پر بھی جب اس کی آنکھ کھلی ہے تو اس نے اس بیٹے کو دعائی دی ہے جس نے بڑی خدمت کی، وہ دی ہے اس نے دعا، اور اس نے گہرائی سے دی ہے۔ ہاں میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جن کی بعض لوگوں نے اتنی خدمت کی کہ انہوں نے ایک لفظ بھی نہیں کبھی کہا کہ میرے لیے دعا کریں، پر چونکہ انہوں نے کچھ کیا تھا تو دعا نکل گئی، لب سے وہ جملے ادا ہو گئے کہ اس بندے پہ رحم فرما مالک، کرم فرما اس پر۔ دعاؤں کا ماحول بنائیں اور دعاؤں کے لیے آپ اسباب پیدا کریں تاکہ آپ کے لیے دعا کر دی جائے۔ آپ کسی کو مجبور کر کے دعا کرا بھی لیں گے تو کیا ہو جائے گا، کر دے گا وہ، لیکن اس کا کوئی آپ کو لطف نہیں حاصل ہوگا۔ دعا تو ایک مزے کا نام ہے، دعا تو ایک حسن کا نام ہے۔